اب کچھ احکام و مسائل وضو سے ریلیٹڈ، اس میں شروع میں یہ 5 چیزیں اس میں سمجھ لیں، احادیث میں اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی۔ 5 چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، ہوا کا خارج ہونا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے ہوا خارج ہونے کی بدبو آئے یا نہ آئے، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہوا خارج ہوگی، وضو کیا، وہ آگے حدیث بھی آ جائیں گی، میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، پیشاب، اور اسی میں پخانہ بھی داخل ہے۔ نمبر 3، مزی، اور نمبر 4، شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے ڈائریکٹ چھو لینا، اور نمبر 5، اونٹ کا گوشت کھانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور اب ڈیٹیل کے ساتھ احادیث اس کی ثبوت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کر لے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ تو نماز کی چابی جو ہے یہ وضو ہے۔ نمبر 2 حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے کثرت سے مزی آیا کرتی تھی۔ یہ مزی، منی، ودی، یہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ اگلی دفعہ غسل کے کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا۔ فی الوقت یہی سمجھ لیں کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے جو منی کے علاوہ جو قطرات نکلتے ہیں شروع میں، جو شفاف ہوتے ہیں، بلغم کی طرح شکل کے نہیں ہوتے، اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل اس سے واجب نہیں ہوتا۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں مجھے بہت مزی آیا کرتی تھی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور میں اس بات سے شرم محسوس کرتا تھا کہ میں حضور سے یہ مسئلہ پوچھوں کیونکہ آپ میرے سزر تھے۔ تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مسئلہ پوچھنے میرے لیے۔ تو سیدنا مقداد نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے کہو کہ جب مزی آئے تو شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لیا کرے، غسل کی حاجت نہیں ہے اس میں۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ کریٹیکل حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں گڑبڑ محسوس کرے اور معاملہ اس کے لیے مشتبہ ہو جائے، ایمبیگوس ہو جائے، یعنی بعض اوقات پیٹ میں بھی گڑ گڑ شروع ہو جاتی ہے، ہوا نہیں خارج ہو رہی ہوتی پیٹ کے اندر، تو معاملہ مشتبہ ہو جائے تو وہ اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلے وضو کرنے کے لیے، یعنی نماز میں ہے اور وہ باہر نہ نکلے جب تک کہ آواز یا بدبو نہ سونگھ لے۔ تو یہ معاملہ ہے مریض کے لیے جس کے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس سے تو وضو ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ جب تک یہ معاملہ ہونا ہو جائے۔ اور یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ جب کسی کا پیٹ خراب ہو اور اس طرح گڑ گڑ ہو رہی ہو، اس وقت جو ہوا خارج ہوتی ہے اس کی بدبو بھی ہوتی ہے۔ عام حالت میں اگر کسی کو یہ یقین ہو گیا کہ میری ذرا سی ہوا بھی خارج ہوئی، چاہے بدبو آئی یا نہ آئی، آواز آئی یا نہ آئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب جان بوجھ کے پڑے گا تو نماز کی توہین ہے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ لہٰذا یہ جو اہل بدعت اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں اصحاب الحدیث پر کہ یہ کہتے ہیں جی آواز نہ آئے تو اس وقت تک وضو ہی نہیں ٹوٹتا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا ایمان کا اپنا خیر منائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق نہ اڑائے، یہ کس کانٹیکسٹ میں وہ سمجھے، یہ بیمار بندے کے لیے جس کے لیے معاملہ ایمبیگوس ہو جائے۔ اور ظاہر پیٹ کے اندر جو پٹاخے چھوٹ رہے ہیں یا پیٹ کے اندر جو گڑ گڑ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، یہ بات تو بالکل کلیئر کٹ ہے۔ یہ مسئلہ میں نے ضروری بتانا تھا۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ جب ہم بکری کا گوشت کھاتے ہیں اس کے بعد وضو کیا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے، کر لو تب بھی ٹھیک، نہ کرو تب بھی ٹھیک، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ بتائیے اگر ہم اونٹ کا گوشت کھا لیں، تو فرمایا اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو کر لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس کی دلیل کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ پانچویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو پھر اپنے وضو کو دوبارہ کرے، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ لہذا وہ جو سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ بھی تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ وہ حدیث منسوخ ہے محدثین کی نظر میں، اور یہ حدیث اس کو یہ ناسخ ہے اس کی کہ جو بندہ شرمگاہ کو ہاتھ لگا لے، ویسے ٹیکنیکلی بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو اتنی ایکسٹریم تک گیا ہوا ہے اس کو وضو کر لینا چاہیے دوبارہ۔ چھٹی حدیث صحیح ابن حبان میں اور سنن دارقطنی میں اور مسند امام شافعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
اپنی شرمگاہ کو بغیر کسی کپڑے کے حائل ہوئے چھوئے تو وہ وضو کرے، اور اگر کپڑے کے ساتھ چھوئے تو پھر وضو کرنے کی حاجت نہیں. یعنی اگر کسی شخص نے کپڑے کے باہر سے ہی شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تو اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے. پھر 7ویں حدیث جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے. اس بات کو سمجھ لیں، اس حدیث پر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا. یہ صرف افضلیت کے طور پر ہے. جیسا کئی حدیث میں ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز نہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو کامل الایمان مومن نہیں ہوگا. بعض اوقات تو ایسا ہو بھی سکتا ہے. تو اس پر کسی محدث کا باب نہیں کہ بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہوتا. جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنی، اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، اس کا وضو واقعی نہیں. اور اگر کوئی شخص بھول گیا تو قرآن پاک میں بھی 4 فرائض آئے ہیں، اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، اور بیچ میں اس کو یاد آ گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی بھول گئے تو بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لو، تو وہ بسم اللہ اول و آخرہ پڑھ لے. آخر میں یاد ہے تو اس وقت پڑھ لے. البتہ یہ وضو کا جز نہیں ہوگا، لیکن جس کو یاد ہے بسم اللہ پڑھنا اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں. لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے کلیئر کیا، اس بارے میں بھی بڑی مسکنسیپشن تھی. 8ویں حدیث سنن نبی داؤد، مسند امام احمد اور سنن نسائی الکبریٰ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تہمد لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اس کا تہمد ٹخنوں سے نیچے تھا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جس شخص کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو، اس لیے میں نے اسے دوبارہ وضو کے لیے بھیجا. اس میں یہ الفاظ نہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ اصل میں آپ نے اس کو سزا دی تاکہ اس کو یہ بات یاد رہے تنبیہ کے طور پر. جیسے ٹیچر بھی کلاس میں کہتا ہے کہ اتنی دفعہ اٹھک بیٹھک کرو، یہ اٹھک بیٹھک اس سے کروائی کیونکہ کسی محدث نے یہ باب نہیں اس پر باندھا کہ ٹخنوں سے شلوار نیچے چلی جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. کسی سے ثابت نہیں، یہ میرا چیلنج ہے. تو ٹخنوں سے نیچے اگر کسی کی شلوار چلی گی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا. اگر ٹائم ہے تو اس کو وضو دوبارہ کروائیں، سنت پر عمل کریں تاکہ اس کو یاد رہے کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے. نماز کے علاوہ بھی سنت ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا اگر وہ اس وقت کر لیتا ہے. 9ویں حدیث سنن نبی داؤد کے اندر ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختص کیے گئے. اسی دوران کافروں نے ان پر تیر برسانے شروع کیے. 3 تیر ان کو لگے، ان کے جسم سے تیزی سے خون بہنے لگا، لیکن وہ نماز کی حالت میں تھے اس وقت. انہوں نے کہا رات کو جاگنا ہی ہے، چلو نماز ہی پڑھ لیں. ادھر والا صاحب تو نہیں تھا نا کہ جناب فلم ہی لگا کے بیٹھ جائیں. تو انہوں نے کہا نماز ہی پڑھ دوں، میں پہرا تو کرنا ہی ہے، جاگ تو رہا ہی ہوں، چلو اللہ کے لیے رات بھی گزرے گی. تو نماز پڑھنے کے دوران ان کو 3 تیر لگے. دوسرے ان کے ساتھی تیسرے تیر پر اٹھے اور انہوں نے پھر ان کو بھگا دیا جو دشمن تھے. تو لیکن نماز مکمل کر کے انہوں نے سلام پھیرا تو اس مہاجر صحابی نے اس انصاری صحابی سے پوچھا آپ مجھے جگا لیتے اور آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورت مکمل کر کے نماز توڑی، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ سورت اب میں نے شروع کی ہے تو یہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر ہی نماز توڑ دوں. تو میں نے نماز مکمل کی، وہ سورت مکمل کی. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں منفرد ہے، باقی پوری امت کا اتفاق ہے. اور امام بخاری نے بھی چیپٹر باندھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور نہ خون ناپاک ہے، حیض کا خون ناپاک ہے. عام خون جو ہمارا جسم سے نکلتا ہے یہ ناپاک نہیں، اس کو کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، خود یہ ناپاک نہیں ہے. تو لہذا خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض اوقات عشاء کی نماز کے انتظار میں صحابہ کرام علیہ رضوان کو اونگ آ جاتی تھی، حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے تھے، لیکن وہ نماز کے لیے وضو دوبارہ نہیں کرتے تھے، اسی وضو سے نماز پڑھتے تھے. تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر بیٹھے بیٹھے اونگ آئے یوں ایسے اور انسان بیٹھا ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر غافل ہو کر لیٹا ہوا ہے اور خراٹے مار رہا ہے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. یہ اونگنے کے لیے ہے جس میں انسان کو ہلکی ہلکی، جس کو پنجابی جیسی کہنے ہیں جاگو میٹی جدو بندہ ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے، ارد گرد کی ہلکی ہلکی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور ہلکی، جیسے کہ رمضان شریف میں سحری کھانے کے بعد بڑی میٹھی نیند آتی ہے، یہ وہ والی اونگ ہے، اس میں وضو نہیں ٹوٹے گا. الحمدللہ یہ صحیح مسلم کی حدیث.
اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں سگریٹ پینے سے، گالی دینے سے، غیبت کرنے سے کسی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کی روحانیت ضرور متاثر ہوتی ہے، آپ دوبارہ بے شک وضو کر لیں، وضو ان چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا، وضو انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جو میں نے بتا دی ہے۔ 11ویں حدیث سنن نبی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کی حالت میں جماعت میں کھڑا ہے تو اپنے منہ پر یوں ہاتھ رکھ کر صف سے باہر نکل جائے تاکہ اس کا پردہ بھی رہ جائے، دیکھنے والے یہ سمجھے شاید اس کو نکسیر یا کیا آ گئی ہے، تو مسلمان کا پردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس طریقے سے طریقہ بتایا۔ 12ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو پیش کیے گئے، ستو پینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وضو سے مغرب کی نماز پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے۔ تو غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھائی، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 13 آگے یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں اور موزوں پر مسح کیا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آج وہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو پہلے نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا، یہ نہیں کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو، بل وہ افضل ضرور ہے۔